اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، سخت امتحانات آئیں گے۔ اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے جو فرمایا تھا وہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے، یعنی یہ کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ اب آگے سنیے، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا اور اس کی جدوجہد سے ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ اللہ کی پوری زمین جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی تھی، اسی طرح اس شخص کی جدوجہد کے نتیجے میں وہ زمین انصاف سے بھر جائے گی۔ فرمایا آسمان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین والے بھی اس سے راضی ہوں گے۔ واہ واہ واہ! اس حکمراں سے جو انسانیت کو ظلم سے نجات دلائے گا اور پوری دنیا کی تمام قوموں کے لیے پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرے گا، اس سے آسمان والا بھی خوش ہوگا، زمین والے بھی راضی ہوں۔ اور فرمایا زمین میں جو بھی بیج ڈالا جائے گا اس کے آنے کے بعد وہ ضائع نہیں ہوگا، اس سے جو پودا برآمد ہونا چاہیے وہ برآمد ہوگا، اور اسی طرح آسمان بارش کے قطرے روک کر نہیں رکھے گا بلکہ ان کو خوب برسائے گا۔ جب ایک کفر کا، ظلم کا، شیطنت کا، سرکشی کا ایک غلبہ ہو جائے گا پوری دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہی میں سے ایک مرد مجاہد کھڑا ہوگا، اور اس شخص کی جدوجہد سے، میں الفاظ ذرا سوچتے رہیے گا، کوئی کراماتی بات نہیں ہوگی بلکہ جدوجہد ہوگی، قربانیوں سے بھرپور، بہادری اور شجاعت سے بھرپور۔ اس جدوجہد سے دنیا سے ظلم و سرکشی کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں سچائی اور انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی، آسمانی اور زمینی برکتیں پھر سے برس پڑیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی اصل دجال ظاہر ہو، دجال سے پہلے امام مہدی کا آنا یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی ایک لشکر ادھر منظم ہو جائے گا، اور جن کے ساتھ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس مشکل دور میں بھی ظلم کے سامنے جنہوں نے سر نہیں جھکایا، جو مقابلہ کرتے رہے، وہی جمع ہو جائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے عافیت قدوں سے نکل آئیں گے، لوگ اپنے بزنس مال سے نکل آئیں گے، ایسا بالکل نہیں لگتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے امکانات کے مطابق وہ انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہیں، بلا کسی عذر کے صرف گوشۂ عافیت تلاش نہ کریں، ہمت سے کام لیں۔ یہ دور ہمتوں کے بڑھانے کا دور ہے۔ اس دور میں کمزور ایمان کی وجہ سے، شکست خوردگی کے نفسیات کی وجہ سے اور قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لینے کے بجائے اپنی عقل سے، دانشوری سے رہنمائی لینے کی وجہ سے اس طرح کے مشورے ہمارے بہت سے دانشور حضرات قوم کو یہ دینے لگے ہیں، یہ بس پیچھے ہٹ جانے کا وقت ہے۔ کسی کے لیے عذر شرعی ہو تو بات اس کے لیے کی الگ ہے، اس کو عام رہنمائی نہیں قرار دیا جانا چاہیے۔ ہمارے امت میں ایک اچھا حصہ ان لوگوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے جو اپنے اپنے وقت میں بہت سوچ سمجھ کر عقل و دانش مندی کے مطابق رجسٹ کریں۔ ریزسٹنس کی ضرورت ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی سعادت ملے گی۔ صرف ریٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ریزسٹنس ہی والے ہوں گے جن کو آخر میں اس کی امامت کے لیے اس کا امام یعنی امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ٹھیک اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر تشریف لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ امام جو اسی امت کا ایک فرد ہوگا، وہ آسمانوں سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہوگا، ہمارے درمیان پیدا ہونے والا ایک نیک صالح شخص ہوگا جس کو اللہ پوری دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ وہ مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا امامت کے لیے، لیکن وہ دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو وہ پیچھے ہٹ کر کہے گا کہ آپ تشریف لائیے، آپ امامت کیجیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں نہیں،
تم ہی امامت کروگے یا میں تو مقتدی بنوں گی۔ یہ اس ہمت والے بہادر گروہ کا میں تذکرہ کر رہا تھا جو یقیناً اکٹھا ہوگا اس ظلم سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے اپنے امام کے پیچھے، اور اسی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اس دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس سلسلے کی کچھ احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کے بارے میں کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دور کی پہچان بھی عطا فرمائے، اور اس دور میں جس سیرت و کردار والے ایمان والوں کی ضرورت ہے، جس سیرت و کردار والی ایمان والیوں کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو وہی سیرت و کردار عطا فرما دے۔